لیڈرز کا, کیونکہ میرے بھائی جو بڑے بھائی تھے وہ بھی حریت لیڈرز کے بانیز میں سے وہ شامل ہے, میرے بڑے بھائی. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتا دیں, میں وہاں پہ لگا لیتا ہوں چکر. وہ G7 یا G8 میں رہتے ہیں, میں وہ آپ کا ایڈریس بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے ڈی ایم کر دینا, میں وہ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن بکس مجھے نا بکس 4 یا 5 بکس مجھے نا آپ ڈی ایم کریں گے, میں ان ساروں کو وہ پڑھ کے تو میں اپنا ایک کنکلوژن بناؤں گا. عمران, یہ آپ کا ریسپانسبلٹی ہے عمران. 4 to 5 books, not just one book, right? ٹھیک ہے, میں آپ کو ڈی ایم کر دوں. آپ کا ڈی ایم کھلا ہے نا؟ جی, آپ تو مجھے فالو بھی کر رہے ہیں, میں آپ کو فالو بھی کر رہا ہوں. نہیں, میں آپ کو نہیں فالو کر رہا, آپ شاید کر رہے ہیں, مگر آپ کا ڈی ایم اوپن نہیں, آپ نے ان فالو کر دیا. نہیں, آپ تو مجھے فالو کر رہے ہیں بھائی, دیکھ لیں آپ. نہیں, آپ کا ڈی ایم اوپن نہیں ہے. I have your profile on my phone right now. I cannot DM you. نہیں, ہو سکتا ہے میرا نا یہ جو کنفلکٹڈ سا کوسچن تھا وہ سن کے ان فالو کر دیا ہو آپ نے. میرے بھائی, یہاں آنے سے پہلے میں نے آپ کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے, تو پلیز. اچھا, جو بھی ہے فالو کر دو ایک دوسرے کو اور بھیج دو انفارمیشن. آر کے, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی تھی, میرے دماغ میں ابھی تک وہ اسٹک ہے کہ یہ جو اٹیک, آپ پولیٹیکل سائنس میں بھی اگر آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں نا, تو اٹیک کسی بھی جغرافیکل لوکیشن کی سوورنٹی پر ہوتا ہے. تو یہ جب ہم بات, یہ آپ بول رہے تھے بیچ میں کہ پاکستان نے پہلے اٹیک کیا, تو دیکھیں اٹیک کس پہ کیا؟ سوورنٹی کشمیر کی اس وقت تو نہیں تھی نا, کیونکہ 4 چیزوں سے مل کے بنتی ہے. آپ کے پاس جغرافیکل لوکیشن ہو, آپ کی اپنی گورنمنٹ ہو, آپ کی اپنی پاپولیشن ہو. ٹھیک ہے, تو جب کشمیر کے پاس ان تینوں میں سے 2 چیزیں تو نہیں تھیں, تو کیسے آپ کہہ سکتے تھے کہ اٹیک کیا ہے؟ یہ بڑا ہی جو نا فالٹی قسم کا آپ کا کوشچن تھا. انہوں نے بکس نہیں پڑھی, انہوں نے سنی بات ہے وہ اس پہ کر رہے ہیں. اور کسی نے مجھے ریکویسٹ کی ہے, بیوش مفتی زی ہے کوئی ادھر, ان کو مائک. اچھا ہوسٹ, آپ آر کے کو ایک یہ چیز پوچھیے گا کہ آر کے نواز شریف کو کیوں پسند کرتے ہیں, کیونکہ لاسٹ میرا جو ڈسکشن ہوا تھا کل ان کے ساتھ اسپیس پہ, یہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے ہیں, نواز شریف کو زیادہ پسند کرتے ہیں. جی میں انڈین ہوں. اچھا, مجھے ایک بات نا, یہ جو ڈاکٹر حمزہ ہیں یہ بھی انڈیا سے ہی ہے نا. یہ دیکھیں, یہ جہاں پہ بول رہے ہیں, تو وہ جو نیل تھا اس کو یہاں سے مائک لے لیا گیا, یہ تو انجسٹس ہے نا پھر. نواز شریف اینڈ آپ عمران خان کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ بٹ آئی لو نواز شریف بیکاز نواز شریف از دی بانی آف ماڈرن پاکستان. مفتی زی ہیں, وہ مجھے ریکویسٹ کریں بار بار ان کو مائک دیا جائے. کن کو مفتی زی ادھر ہیں. مفتی زی, ایک منٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا. بہرحال جی طارق بھائی آپ بولیں. دیکھیے, یہ ہمارے بھائی جو مسٹر آر کے ہیں, ان کو آپ ذرا تھوڑی سی چھوٹی سی, ان کو جب بھی کوئی ایسی بات ہو نا, تو آپ ان کو تھوڑا سا ہسٹری بتا دیا کریں کہ یہ کشمیر کی ہسٹری کیا ہے. یہ ایک ریجن تھا جس کو برطانیہ نے ایک شخص کو بیچ دیا for 75,000 I guess نانک شاہی something like that. اگر اس پہ, اور اس کے بعد وہ اس کو ایز اے پراپرٹی بیچا گیا. اس پراپرٹی میں جو کہ دنیا کے کسی بھی قانون میں یا کسی بھی سوری ٹو انٹرپٹ, کشمیر کو بیچا نہیں گیا تھا. ابھی میرے پاس ایک بک ہے, اس کا پیج میں آپ کو نا یہاں پہ وہ ڈی ایم کرتا ہوں. ایسے مت کہیں کشمیر کو بیچا گیا تھا, بھائی ہم بیچنے والے نہیں ہیں. آپ نے نہیں بیچا تھا وہ بھائی, وہ اور بات کر رہے ہیں. اور کہ آپ پلیز طارق بھائی کو بات ختم کرنے دیں. طارق بھائی کو بات ختم کرنے دیں بھائی. وہ بات سنیں, وہ برطانیہ نے جب اس کے اوپر قبضہ کیا نا, کشمیر کو انڈرٹیک کیا, تو انہوں نے اس کو ایک بفر زون بنانے کے لیے انہوں نے جو ہے نا اس کو یہ جو آپ کا گلاب سنگھ تھا, پتہ نہیں وہ جو ڈوگرا تھا اس کا, گلاب سنگھ جی ہاں, تو اس کو انہوں نے یہ ایک ایز اے پراپرٹی انہوں نے بیچا. برطانیہ نے, برٹش ایمپائر نے اس کو 75,000 I don't know نانک شاہی روپیز تھا یا نانک شاہی سکہ تھا, جو بھی تھا.
So in exchange for that money, they sold the property, which is totally against any rule, regulation, any civil, آپ کسی بھی civilized society میں ایسا تصور جو ہے نا وہ possible ہی نہیں ہے. So آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی یہ مہاراجا وراجا جو بھی تھا, this was nothing but just a paid title. They paid money and they got the title and they took over the ownership of this land. We are forgetting that this land had a lot of people. اور ان بندوں کی جو بندے وہاں پر رہتے تھے, جو انسان رہتے تھے, نہ ان سے کبھی پوچھا گیا, نہ ان سے کبھی کوئی بات ہوئی. یہ تو جو آپ کے ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ جو ڈسپیوٹ وغیرہ ہے, یہ دیکھیں آپ مسلمان ہیں, یہ سوچ لیں ایک دفعہ بھائی, وہاں پر مسلمان لوگ رہتے تھے, نہ ان سے پوچھا گیا, نہ ان سے کچھ. ایک دن ان کو سویرے اٹھے, ان کو پتہ چلا جی ہمارا تو انہوں نے ایک بندے کو بیچ دیا زمین, یہ پورا علاقہ پورا ریجن بیچ دیا ہے, اور بیچنے کے بعد اب ہم جو ہے نا اس کے ماتحت ہو گئے ہیں. یہ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہمیں دنیا کے کس جگہ پہ ایسا کام ہوتا ہے؟ تو آپ اس چیز کو نظر انداز مت کیا کریں جب آپ کشمیر کی ہسٹری دیکھتے ہیں. کشمیر کوئی جانور تھوڑی ہیں کہ بھی ان کو ایسی بیس بیچ دیا, ہاں جی یہ پراپرٹی ہے, اس کے ساتھ یہ گائے بھینسیں ہیں اور ساتھ کشمیری ہیں, یہ بھی آپ کے ہو گئے. یہ درخت بھی دے, یہ ندیاں ہیں, یہ بھی ساتھ, اس کی ساری قیمت ہمیں اتنی دے دو. ارے اصل مسئلہ تو یہ ہے, ہم انسانیت. ایک سیکنڈ طارق صاحب جو ہوسٹ ہیں آپ مجھے اسپیکر سے ہٹا دیں, اور ہماری کشمیری بہن ہے بنت شہناز, آپ پلیز ان کو لے آئیں. مجھے یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا ہے پلیز. بنت شہناز, سوری دس از محمد رضا. خواجہ جی I can't see you here. اگر آپ ہیں, آپ نے مجھے میسج کیا ہے but I can't see you here. Can I add something? جی بولیے آپ. ہاں اچھا, یہ جو ہسٹری بتا رہے ہیں آپ, یہ پہلے ایک آدمی نے یہاں پہ کوٹ کر رہی تھی کہ ٹرائبلس نے اٹیک کیا, پاکستان نے اٹیک کیا, تو یہ ایک مس کوٹیشن ہے ہسٹری کی. تو یہ جو پارٹیشن کے دوران یہ جو تحریک چلی ہے, یہ اصل میں فیبروری 47 سے ہی شروع ہو گئی تھی, جب جموں مسیکر اور پونچھ ریبیلین ہوا. پونچھ ریبیلین کیونکہ ڈوگرا ہری سنگھ کے خلاف کافی, کیونکہ پونچھی جو خاص کر میجورٹی مسلمس تھے, ان کے خلاف ڈوگرا جو رولر تھا ہری سنگھ, اس نے کافی ایٹروسٹیز کی تھیں. تو اس سے کیا ہوا کہ پونچھ میں جو مسلمان تھے انہوں نے کیا کیا کہ ایک انہوں نے فائٹ بیک کیا. تو جس کی وجہ سے کیا ہوا پھر, کیونکہ کافی حد تک اس میں مسلمانوں نے ڈوگرا جو تھے ان کے خلاف لڑائی کی, جسے پونچھ کا جو حویلی کا ایریا تھا, جو آج فارملی ڈیوائڈیڈ ہے بٹوین انڈیا اینڈ بٹوین یو نو دس پارٹ آف کشمیر اینڈ پارٹ دیٹ از along side LOC. تو وہ پورا ایریا مور دین 90% جو ہے وہ پونچھ کے مسلمان جو تھے انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا. تو مہاراجا ہری سنگھ کیونکہ کافی وہاں سے اس کو سیٹ بیک ہوا, تو اس سے کیا ہوا پھر مہاراجا نے اس کے اپوز کے لیے خلاف میں انہوں نے کیا کیا, مسلمانوں کو جموں سے, خاص کر جو جموں کے مسلمان تھے ان کو وہاں سے بگانا شروع کیا. جو اسی کو جموں مسیکر بھی کہا جاتا ہے, جس میں مور دین 5 لاکھ پیپل, مطلب ریکارڈس میں ہے کہ مور دین 5 لاکھ پیپل کو, لوگوں کو مارا گیا. اور وہی لوگ تھے جو جسے بعد میں ٹرائبلس کہا گیا, جو جموں مسیکر اور پونچھ ریبیلین کے دوران مہاراجا ہری سنگھ کی فوج نے پھر بعد میں جموں سے نکالے اور ان کو بارڈر پہ, مطلب جو بعد میں پاکستان نکل گئے. ٹھیک ہے, تو یہی لوگ جو ہے پھر پارٹیشن کے بعد 47 میں جو اگست میں ہوا, پارٹیشن کے بعد یہی لوگ پھر واپس آتے ہیں, کہاں سے, مظفر آباد والی روٹ سے, along with some of the یس پاکستان کی بھی ہیلپ رہی ہے. لیکن وکٹوریہ کا فیلڈ اور سنیڈن کی بک میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھی ہوں گے تو 3500 سے اوپر پاکستانی جو تھے, جنہیں خاص کر وہ پشتون تھے, تو وہ لوگ 3500 سے اوپر نہیں تھے. تو باقی یہ سارا جو اسٹرگل تھا انڈیجینس تھا. پونچھ کے لوگ مسلمان, جموں کے مسلمان,
جو جن کو مہاراجا نے جنوری فیبروری سے لے کے اکتوبر تک جن پیٹروسٹیز کمیٹڈ ہوئی، تو وہ وہی لوگ تھے جو وہاں سے پھر نکالے گئے. وہی لوگ پھر اکتوبر کے مہینے میں 22 اکتوبر جو کہتے ہیں کہ ٹرائبلس نے اٹیک کیا. حالانکہ وکٹر اسکافیلڈ اور اسٹریڈن کی بک میں یہ ہے کہ 3500 کے قریب لوگ تھے جو مظفر آباد والے روٹ سے ہوتے ہوئے پھر واپس آئے، اور جنہیں بعد میں پھر اس نیریٹو میں بنایا گیا کہ یہ لوگ ٹرائبلس تھے، پاکستان نے اٹیک کیا، اور پھر یہ ایک اسٹیج بن گیا انڈیا کے لیے اپنی فوج کے پاکستانی مطلب انڈیکلیئرڈ جو ہے مطلب کشمیر. اسی وجہ سے بعد میں پھر اسے نیریٹو ٹرائبلس نے اٹیک کیا. حالانکہ وہ ٹرائبل اس میں یہ بھی ہے کہ برٹش جو آرمی تھی سیکنڈ میں جنہوں نے حصہ لیا وہ اس میں سے پونچھ کے جو آلریڈی یہ ہے نا کہ پاکستان یار اس کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ویری مچ ماوش فار گیونگ می این اپرچونیٹی ٹو اسپیک. میں پچھلے کے 2 گھنٹے سے یہ ساری کنورسیشن اس روم کی سن رہا ہوں، اور میں نے اس روم کی جو انوائرمنٹ ہے پچھلے 2 گھنٹے سے اس کو بڑے ہی ڈیپلی میں نے اس کو آبزرو کیا ہے کہ کس طریقے سے مسٹر آر کے نے انوائرمنٹ کو کنٹرول کیا، اور کس طریقے سے انہوں نے بہت ہی ذہانت کے ساتھ اور بہت ہی عقل مندی کے ساتھ، میں ان کی ذہانت کا بہت معترف ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے آ کے انٹری کی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے آ کے پورے روم کی انوائرمنٹ کو کنٹرول کیا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے آ کے ریاض صاحب کو پہلے انسٹیگیٹ کیا، پھر پرووک کرنے کی کوشش کی، پھر مزمل صاحب کو کاؤنٹر کیا، پھر تیسرے کو کاؤنٹر کیا. بہت ہی ذہانت کے ساتھ اس انوائرمنٹ میں وہ اس کو پرووک کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اور میں آئی واز ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ پچھلے 2 گھنٹے سے کہ یار اس کا کس طریقے سے کیا آبجیکٹو ہو سکتا ہے اس قسم کی ڈسکشن کی، یہ جو مینیور کی جا رہی ہے اس کو. اور اس میں یہ آر کے اکیلا نہیں ہے، اس میں 2-3 اور بھی مجھے اس میں کریکٹرز نظر آئے. تو بیسیکلی یہ پھر جب عمران ڈار صاحب نے بات کی تو مجھے سمجھ آئی کہ اچھا کس طریقے سے یہ ڈسکشن کو مینیپولیٹ کر کے اور لقمہ دیتے ہوئے مس انفارمیشن کو یہ اس میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ یہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے مجھے اس میں بعد میں دوبارہ بات کرنے کی نہ دی جائے اپرچونیٹی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو روم کی ہوسٹ ہے میوش، یہ اور یہ آر کے اور یہ جو نیل ہے اور 2-3 اور جو ہیں، یہ مینیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو 2-4 دن سے انٹلیکچوئل ڈسکشن، سیریس ڈسکشن کشمیر کے اوپر ہو رہی تھی، اس کو بہت ہی انٹلیکچوئل طریقے سے ہائی جیک کر کے اور اپنے آبجیکٹو کو میٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح آر کے کو بار بار مائک الاؤ کر دیا جاتا ہے، جس طرح آر کے کہنے پہ فوری طور پہ نیل کو مائک دے دیا گیا ہے، جس طریقے سے اس نے آر کے نے پہلے اس کو ہیوملیٹ کیا ڈسکشن کو. جب ریاض الحسن صاحب انگریزی میں بات کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انگریزی سمجھ نہیں آ رہی، اردو میں بات کرو، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ خود انگریزی کے اس میں جو لقمے دینا شروع کر دیتا ہے. تو بیسیکلی یہ انوائرمنٹ خراب کر کے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے یہ اس طرح یہ انوائرمنٹ لگی، اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں، اور آئی واز سو ڈیسپریٹ کہ میں اپنے یہ اوپینین دوں اور میں اپنی یہ ریزرویشن دوں کہ کس طریقے سے روم کو اتنی اچھی ڈسکشن، اتنے اچھے لوگوں نے اتنی اچھی فروٹفل ڈسکشن کیا ہے، اور ایک ہیلدی ڈسکشن تھی. لیکن درمیان میں یہ 2-4 اسٹیک ہولڈرز نے آ کے اس کو ساری انوائرمنٹ کو لوگوں کو ڈیسپریٹ کر دیا کہ وہ نیل کو لے آ کے اور اس میں لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں یہ میوش بھی انوالوڈ ہے، اور اس کے ساتھ 3-4 اور اسٹیک ہولڈر بھی میں نے مینیپولیٹ کیے، اس میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ خدا حافظ.